ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو العباس اقلیشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا، پوچھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا، اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود پاک لکھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، اسی کے ساتھ درود پاک لکھنے کی بھی فضیلتیں ہیں۔ تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یا دینی مدارس میں بھی جو پڑھتے ہیں، جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد لکھیں یا احمد لکھیں تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھیں۔ یہ بعض اوقات انگلش میں لکھ دیتے ہیں پیس بی اپون ہم، تو یہ علماء منع فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح چھوٹا صاد بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے تو ایک روایت کے مطابق جب تک درود پاک لکھا رہے گا، فرشتے اس لکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر سفر پر تھے، تو اس دوران کھجوروں کے ایک باغ سے گزرے جس کے تمام درخت یہ خشک ہو چکے تھے، کھجوریں نہیں تھی اس پہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی سفر میں ساتھ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ میں قیام کیا، یعنی تھوڑی دیر رک گئے، تو جو خدام تھے انہوں نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کے لیے بچھونا بچھایا، بستر بچھایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، اے نواسہ رسول، کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی کہ ہم سیر ہو کر کھاتے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی، جس کی برکت سے چند ہی لمحوں میں وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی کھجوریں آ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا کہنے لگا، یہ سب جادو کا کرشمہ ہے،
حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے ڈانٹا اور فرمایا توبہ کر، یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول کی دعائیں مقبول ہے۔ پھر لوگوں نے درخت سے کھجوریں توڑیں اور قافلے والوں نے خوب کھائیں۔ راکب دوش شہنشاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر میں آیا ہے۔ تو یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ جب سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا۔ امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت یہ 15 رمضان مبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، سبت رسول اللہ اور سبت اکبر، اور آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کا پھول بھی کہتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ 15 رمضان مبارک کو آپ کی ولادت ہوئی، اور امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 5 ربیع الاول 50 سنہ ہجری کو مدینۃ المنورہ میں اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی یعنی وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 49 سنہ ہجری میں ہوئی۔ تو بوقت شہادت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 47 برس کی تھی۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی دیگر صحابہ علیہم رضوان کی طرح نواسۂ رسول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فرزند نہیں جنا۔ اور یہ کتنے ان کی برکت تھی کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ تو ہم شکل مصطفیٰ امام حسن مجتبی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آگوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھائے تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس یعنی ہل گئے تھے، یہاں تک کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک بات ہم بزرگوں کی سیرت میں دیکھتے ہیں، امیر اہل سنت کا بھی انداز دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک سنت کو ادا کرنے کے لیے بچوں سے بڑی شفقت کرتے، بڑی محبت کرتے، انہیں پیار کرتے، انہیں گود میں اٹھاتے ہیں۔ تو ہم میں بھی بعض اوقات ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب وہ پیار اور محبت یہ نصیب نہیں ہوتا ہے، بڑی سختی ہوتی ہے مزاج میں، کبھی بچوں سے کو چوما ہی نہیں ہے، کبھی بچوں کو پیار ہی نہیں کیا، کبھی بچوں کو اٹھایا ہی نہیں ہے۔ تو اے کاش میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک ادائیں ہم کو بھی نصیب ہو جائیں، اور ہم بھی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کی نیت سے اپنے ہی بچوں کو آپ اٹھائیں، گود میں لیں۔ اور بلکہ ایک بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے فرمائی کہ بعض اوقات یہ باتیں سن کر ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو آج سے ہم بھی کریں گے۔ اب ہم گئے گھر پر، بچے کو اٹھایا اور بچے کو چوما، گود میں لیا، تھوڑی دیر میں اس نے اون کرنا شروع کیا تو اٹھا کر واپس کر دیا۔ تو امیر علیہ السلام فرماتے کہ تھوڑی دیر آپ بھی سنبھالو اس کو، وہ سارا دن جو گھر میں سنبھالتی ہیں تو تھوڑی دیر آپ بھی سنبھالیں اور اس کو لے کر تھوڑا ٹہلیں، پیار کریں، اس کو تھوڑا چکر لگائیں۔ تو اس طرح کا ایک انداز یہ بدقسمتی سے ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ کرے کہ اس انداز کو ہم اپنائیں اور دل میں نرمی پیدا کریں، اور خاص کر بچوں پر شفقت و محبت یہ انداز اختیار کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے کسی کے ساتھ، مشورہ ہو رہا تھا، بچے آ گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو چومنا، شفقت کرنا شروع کر دی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بچوں پر اتنا شفقت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، 10، میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کروں۔ تو ہم شفقت لائیں، محبت لائیں، پیار لائیں۔ اب ٹھیک ہے عمر بڑی ہو گئی، اب تک نہیں چوما تو چلو دنیا سے جاتے جاتے کچھ عمل ہو جائے۔ تو پیار، محبت، شفقت یہ انشاءاللہ کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا،
میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے، پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب یعنی پیارا رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب یعنی پیارا رکھ۔ فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ گر تھے اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے، کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اللہ عز و جل اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچھ عرصے قیام فرمایا، پھر چند شرائط کے ساتھ امور خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شرائط قبول فرمائی اور باہم صلح ہو گئی۔ تو یوں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل میرے اس فرزند کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا شیخ یوسف اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور امور خلافت ان کے سپرد فرما دیے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے آنے سے پہلے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک ہم تمہارے مہمان ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں کہ جن سے اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی اور انہیں خوب ستھرا فرما دیا۔ یہ کلمات یعنی جملے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار دہرائے حتیٰ کہ مجلس میں موجود ہر شخص رونے لگا اور ان کے رونے کی آواز دور تک سنی گئی۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کی عاجزی مرحبا، جب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو بعض ناواقف لوگ آپ کو یا عار المؤمنین یعنی اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم کہہ کر پکارتے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عار نار سے یعنی دنیا کی یہ شرم عذاب آخرت سے بہتر ہے۔ تو آپ کی عاجزی مرحبا کہ ترک خلافت کے صلے میں
اللہ عز و جل نے امام حسن مجتبیٰ کو غوث اعظم کا رتبہ عطا فرمایا، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 392 پر علامہ علی قاری حنفی مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل ہے کہ بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی، اللہ عز و جل نے اس کے بدلے ان میں اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا۔ پہلے قطب اکبر یعنی پہلے غوث اعظم یہ خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے، اور اوسط یعنی بیچ میں صرف حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور آخر میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق سیدنا ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا پیارا رسالہ جو کہ معلومات سے بھرپور ہے، یعنی یہ بالکل 28 صفحات کا مختصر سا رسالہ ہے، لیکن اس میں شاید آپ کو اتنے مدنی پھول ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج تک یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ اور میں ضرور دعوت دوں گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اگر یہ رسالہ یہاں موجود عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان امام حسن مجتبیٰ تو مکتبۃ المدینہ سے خرید لیں گے۔ اگر آپ کے شہر میں قریبی مکتبۃ المدینہ ہے، رسالہ حاصل کیجئے، اس کو تقسیم کیجئے، اور یہ نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، بلکہ آج کے دن میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے خوب اس کو مختلف لوگوں کو بھیجیں تاکہ موبائل پر ہی وہ پڑھ لیں، اور یوں انشاءاللہ ان کی سیرت سے آگہی ہوگی تو یقیناً اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الحورا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہو تو فرمائیے۔ فرمایا یہ حدیث یاد ہے کہ بچپن میں نے ایک مرتبہ صدقے یعنی زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ میرات جلد 3 صفحہ 46 پر لکھتے ہیں بہت اہم بات، اور خاص کر جو تربیت اجتماع میں آئے اس مدنی پھول کو ہی سمجھے کہ اپنے دل پہ لکھ لیں۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دے، اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دے۔ بہت اہم بات ہے، یہ تو چھوٹا ہے نا، یہ تو چھوٹا ہے نا، نہیں، اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت ہی کم سن یعنی کم عمر تھے، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی زکوٰۃ کا چھوارا یعنی سوکھی کھجور نہ کھانے دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی پیاری تربیت فرمائی۔ اس روایت میں ہمارے لیے مدنی پھول کہ بچوں کی تربیت ابتدائی عمر سے کرنی چاہیے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کچھ ہمارے عاشقان میلاد بچوں کو بھی لے کر آئے، چلو اچھی بات ہے، سمجھدار بچے لائے
امیر اہل سنت بھی ترتیب بناتے ہیں، مگر یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، تو یہاں لا کر انہیں آزاد نہیں چھوڑنا، انہیں تربیت کرنی کہ بیٹا یہ مسجد ہے، اس میں بھاگتے نہیں ہیں، اس میں شور نہیں مچاتے، اس میں دوڑتے نہیں ہیں، اور یہ ہم سب کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں میں آنا جانا نہیں ہے، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب، اس کا ڈسپلن الگ ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں چاہے پڑے سو گئے، جس طرح چاہے اس کو یہاں چیزیں پھینک دی وہاں چیزیں پھینک دی، نہیں، ترتیب سے سامان رکھیں، چادر اس پر اوڑھیں، اور ماشاءاللہ 3 دن کے اس تربیتی اجتماع میں ہمارے آپ کے حلقے بھی بنیں گے، اور اس میں ہمارے ذمہ داران مقرر ہیں جو اس طرح کے معاملات پر آپ کی تربیت کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات میں آپ ان کی تربیت حاصل کریں، اور اس حوالے سے اپنی زندگی پر نافذ کریں، تاکہ آپ جن علاقوں میں جائیں تو ان علاقوں میں بھی مسجد کا ادب و احترام ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو لے کر آئیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین لے کر جاتے ہیں، تو مسجد میں جا کر ان کو آزاد چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، ان کے اپنے پاس بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب احترام یہ ہم پر لازم ہے۔ تو بہرحال بچپن میں اگر تربیت نہیں کی جاتی اور اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے، تو جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے، ادب نہیں کرتے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، میرا بیٹا شرابی بن گیا، میرا بیٹا جواری بن گیا، میرا بیٹا فلا نشہ کرنے لگا ہے، یہ چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے۔ تو کیوں؟ بچپن میں ہی اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دی جاتی۔ بلکہ اس ضمن میں امیر اہل سنت کا ایک بیان ہے، آپ نے اس بیان میں فرمایا کہ ایک ڈاکو کو پولیس والوں نے، ادارے والوں نے پکڑ لیا، اس پر ڈاکے کے ساتھ ساتھ قتل کا بھی الزام تھا، کیس چلا۔ اب جب کیس چلا تو اس کو سزائے موت ہو گئی کہ اس کو پھانسی چڑھا دو۔ اب اس ڈاکو سے پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب ادارے والوں نے سوچا، جو قانونی ادارے ہیں، کہ چلو بھائی ماں سے ہی ملنا ہے، اب دنیا سے جا رہا ہے تو چلو اچھا ماں سے مل لے گا، کوئی معافی تلافی کر لے گا۔ اس کی ماں کو لایا گیا، جیسے ہی وہ ماں کے قریب گیا تو اچانک اس نے ماں پر حملہ کر دیا، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں کو کاٹنا شروع کیا، اس کا کان چبا چبا کر لہو لہان خون کر دیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو چھٹایا اور اس کو کہا کہ بدبخت، ایک تو پھانسی چڑھ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ تو اپنی ماں سے معافی تلافی کرتا، تو نے اپنی جاتے جاتے بھی اپنی ماں کو اتنا دکھ دیا، اتنی تکلیف دی۔ وہ کہنے لگا کہ آج میں جو ڈاکو بنا، آج میں جو قاتل بنا، اس جگہ پہنچنے میں اس میری ماں کا کردار ہے کہ میں بچپن میں ایک مرتبہ اپنے اسکول سے اپنے ساتھی کی پینسل چرا کر لایا، اور میں نے آ کر اپنی ماں کو بتایا۔ میری ماں نے اس وقت مجھے ڈانٹا نہیں، میری ماں نے مجھے اس وقت مارا نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ میں روزانہ کسی نہ کسی کی کوئی چیز لاتا رہا، یہاں تک کہ بچپن ہی سے مجھ پر چوری کی عادت پڑی، جو بڑا ہو کر میں ڈاکو بن گیا، یہاں تک کہ مجھ سے قتل بھی ہوئے، اور آج میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ رہا ہوں۔ تو اگر آج ہم سوچیں کہ بھائی ہم کو تو تربیت نہیں کی، ہم کو تو قرآن نہیں پڑھایا، ہم کو تو دین کے بارے میں نہیں بتایا، تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے بڑوں سے یہ کمزوری رہ گئی تو کیا ہم بھی یہی کریں گے؟ نہیں، آج ہم قرآن پڑھنا سیکھیں، آج ہم دین کے بارے میں سیکھیں، آج ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، تاکہ اب آنے والی نسلیں حافظ قرآن بنیں، اب آنے والی نسلیں عالم دین بنیں، اب آنے والی نسلیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی مبلغ بنیں، اور یوں دنیا بھر میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا بول بالا ہو جائے۔ ورنہ جو نہیں سکھاتے تو ایسا برا حال ہے پوری دنیا میں کہ دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں سکھایا،
کچھ بھی نہیں سکھایا. یہاں تک کہ رات میں ایسے سرسری طور پہ سن رہا تھا, ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی, ہمارے تاجران کے جو اسلامی بھائی آئے, ان کے ساتھ بیٹھے اسی موضوع پر کچھ بات کر رہے تھے کہ بیرون ملک جب یہ گئے تو ایک جگہ کسی نے بتایا کہ دو بھائی اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے. ایک بھائی بزنس ٹور پہ دنیا بھر میں آتا جاتا تھا, چھوٹا بھائی والد صاحب کے ساتھ. والد صاحب بیمار ہو گئے, یہاں تک کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے, اور بھائی کاروباری سلسلے میں بیرون ملک چلے گئے. اب یہاں ایسا ہوا کہ والد کا انتقال ہو گیا. اب جیسے انتقال ہوا, وہ جو بیٹا موجود تھا, تو آج کس بیٹے کو پتا کہ باپ کو کیسے غسل دیں گے, کس کو پتا کہ جنازہ کیسے ہوتا ہے, کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو خود جنازوں میں جاتا ہو یا اپنے بچوں کو لے جاتے ہو کہ بیٹا اس طرح نماز ہوتی ہے, اس طرح تدفین ہوتی ہے. بیرون ملک تو اور برا حال ہے. تو اسپتال والوں نے اطلاع دی کہ بھائی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا. اب چھوٹا بیٹا وہ تو نیٹ چلاتا تھا, اس نے نیٹ پر سرچ کیا کہ جناب یہ دیکھا جائے کہ اب جو تدفین کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے. تو مختلف کمپنیوں کے نام آئے. ایک کمپنی نے اپنے ریٹ لکھے کہ 2000 پاؤنڈ, یہ کمپنی تھی کہ جو 2000 پاؤنڈ لے گی اور آپ کے والد صاحب کو غسل اور تدفین کر دے گی. ایک کمپنی نے لکھے تھے 500 پاؤنڈ کہ 500 پاؤنڈ میں ہم سارے معاملات کر لیں گے. اب اس نے یہ دیکھا کہ یہ 2000 پاؤنڈ یعنی 1 لاکھ روپے اور یہ صرف 25,000 روپے, تو اس نے تو دنیاوی فائدہ دیکھا. تو اس نے 500 والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے والد صاحب کا حساب کتاب کر دیں. اب وہ 500 پاؤنڈ والے آئے, 500 لیے اور لے گئے اپنے والد صاحب کو. بھائی جب واپس آیا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو کہا کہ تم نے مجھے اطلاع نہیں کی. کہا آپ کاروباری سفر پر تھے. میں نے کہا بیچارے بیمار تو تھے ہی, انتقال ہو گیا تو میں نے تدفین کر دی. کیسے کی تدفین؟ تو اس نے اپنا طریقہ بتایا کہ میں نے اس طرح سے کمپنیوں کو ڈھونڈا اور صرف 500 پاؤنڈ میں نے والد صاحب کی تدفین وغیرہ کروا دی. اب جب معلومات کی تو پتا چلا کہ وہ مسلمانوں کی کمپنی نہیں تھی, غیر مسلموں کی کمپنی تھی, اور 500 پاؤنڈ میں اس نے اس کے والد صاحب کو لیا اور اس کو جلا دیا. کتنا برا حال ہے. تو آج اگر ہم اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں کہ اس کو اگر آج ہم حافظ قرآن بناتے ہیں, دعوت اسلامی بلوچستان میں مدرسۃ المدینہ قائم کر رہی ہے, جامعۃ المدینہ قائم کر رہی ہے, آج اتنے نوجوان آپ کے ساتھ آئے ہیں, دیجئے اپنے نوجوان کو کورسز میں داخلہ کرائیے. انہیں قرآن پڑھنا نہیں, ان کو قرآن پڑھانا سکھائیے, تاکہ آپ کے دیہاتوں, آپ کے قصبوں, آپ کے شہروں میں بھی قرآن کا نور, قرآن کا فیضان یہ عام ہو. اور اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقیاں نصیب ہوئیں. تو آج اگر ہم اپنے کسی بیٹے کو عالم دین بنائیں گے, کسی بیٹے کو اگر حافظ قرآن بنائیں گے, اگر کسی بیٹے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مبلغ بنائیں گے, تو انشاءاللہ یہ بیٹا ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. اور یہ دنیا کا بھی اصول ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی, بہت پیاری بات کہی کہ اگر آج کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے, بڑا افسر بن جاتا ہے, تو ماں باپ بڑی احتیاط سے بات کرتے کہ میرے بیٹے کو کہیں برا نہ لگ جائے. آج اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, کسی کا بیٹا انجینئر بن جائے, کسی کا بیٹا بڑا افسر بن جائے, تو ماں باپ بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو برا نہ لگ جائے. اور اگر یہی بیٹا عالم دین, حافظ قرآن اور مبلغ اسلام بن جائے, تو وہ بیٹا اس بات سے اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. کتنا فرق ہوتا ہے, کتنا فرق ہوتا ہے کہ بیٹا ماں باپ کا ادب و احترام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو, میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, سیرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کو یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی میں امام حسن مجتبی کی تربیت فرمائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں
ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ تو اس کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے، ان میں داخلہ کرائیں۔ اور اگر آپ کے قصبے دیہات میں نہیں ہے مدرسۃ المدینہ، ٹھیک ہے، آن لائن مدرسۃ المدینہ قائم کیے گئے، آپ نیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کے ان خدمات کو حاصل کیجئے۔ اور میں تو آپ کے ہر جو مختلف قصبوں سے محلوں سے آئے ہیں، ہر محلے سے، ہر قصبے سے ایک نوجوان ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور آئے آگے کہ انشاءاللہ میں قرآن پڑھنا بھی سیکھوں گا، قرآن پڑھانا بھی سیکھوں گا، اور جا کر اپنے قصبے اپنے دیہات میں انشاءاللہ فیضان قرآن کو عام کروں گا۔ انشاءاللہ میں عالم دین بنوں گا، انشاءاللہ اس عالم دین بننے کا کورس کروں گا، اور پھر انشاءاللہ وہاں جا کر میں علم دین سکھاؤں گا۔ تو اس طرح سے کوئی عزم کر کے اٹھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے علاقے، اپنی قوم، اپنے لوگوں میں بھی دین کے علم کو عام کرتا ہے۔ تو بہرحال امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت کا ایک بڑا پیارا پہلو تھا کہ آپ سخاوت بہت کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں ایک سائل نے حاضر ہو کر تحریری درخواست پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر پڑھے فرمایا تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی۔ عرض کی گئی اے نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کی درخواست پڑھ کر جواب دیا ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا، پھر اگر اللہ عز و جل مجھ سے پوچھتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا کیوں کر کے ذلیل کیا تو میں کیا جواب دیتا۔ یعنی ایسی مدنی سوچ کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی نے ایک بار اللہ عز و جل سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا، جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حاجت مند کی دعا سنی، فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اس شخص کے لیے 10,000 درہم بھجوا دیے۔ اللہ ان کی سخاوت کا کوئی ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں حج کے لیے جا رہے تھے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ کھانے پینے اور سامان کا اونٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اب بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر یہ صاحبان راستے میں ایک بڑھیا کے خیمے یعنی کیمپ کر گئے۔ اس سے فرمایا کہ ہم کو پیاس لگی ہے، تو اس نے ایک بکری کا دودھ نکال کر ان تینوں کو پیش کیا۔ دودھ پی کر انہوں نے فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ بڑھیا نے کہا کہ کھانے کو تو کچھ موجود نہیں، آپ اسی بکری کو ذبح کر لیجئے۔ ان صاحبان نے ایسا ہی کیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر کہا کہ ہم قریشی ہیں، جب سفر سے واپس آئیں گے تو تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ کہہ کر تینوں صاحبان آگے روانہ ہو گئے۔ جب اس بڑھیا کا شوہر آیا تو ناراض ہوا کہ تو نے بکری ایسے لوگوں کے لیے ذبح کر دی جس سے ہماری نہ واقفیت ہی نہیں تھی اور نہ دوستی۔ تو اس واقعے کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ اس بڑھیا اور اس کے خاوند کو مدینہ منورہ جانے کی ضرورت پڑی۔ وہاں یہ جمع ہو کر وہ اونٹوں کی مینگنیاں جمع کر کے بیچ کر گزارا کر رہے تھے۔ ایک دن بڑھیا کہیں جا رہی تھی، امام حسن مجتبیٰ کے مکان عالی شان کے قریب سے گزری، تو اس وقت آپ اپنے مکان پر کھڑے تھے۔ بڑھیا پر جو ہی نظر پڑی آپ نے پہچان لیا اور اس سے فرمایا کہ خاتون آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو فلاں روز تمہارا مہمان ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ وہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے اور اپنے غلام کے ہمراہ اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا سے پوچھا کہ خاتون میرے بھائی نے آپ کو کیا دیا؟ اس نے کہا 1000 بکریاں، 1000 دینار،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قدر انعام اس کو دیا، اور اپنے غلام کے ہمراہ سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ حسنین کریمین نے آپ کو کتنا مال دیا؟ اس نے کہا دونوں حضرات نے 2000 بکریاں 2000 دینار عنایت فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو 2000 دینار 2000 بکریاں عطا فرمائیں، اور یوں بڑھیا 4000 بکریاں 4000 دینار لے کر اپنے شوہر کے بعد واپس پہنچی۔ یہ سخاوت تھی، یہ سخاوت تھی۔ اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سید علی حشم سے دو حصہ سید علی حشم۔ تو ان کی سیرت کو مزید پڑھیں۔ یہ رسالہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 حکایات، یہ رسالہ ضرور حاصل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر